الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں ہم سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں سوائے ابلیس کے جہاں میں ہم سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے عید دیوانوں کی تو 12 ربیع النور ہے عید دیوانوں کی تو 12 ربیع النور ہے اللہ رب العالمین جل وعلا کی حمد و ثنا اور آقا دو جہاں سرور کون و مکان سید انس و جاں باعث تخلیق کون و مکان سید المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کروں گا بزم چشتیہ کے انتظامیہ کو کہ جنہوں نے آقا دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کے سلسلے میں اتنی مبارک بابرکت محفل کو سجایا ہے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرمائے اور اس محفل کو دنیا میں بھی محشر میں بھی اور قیامت کے دن میں بھی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے میرے دوست اور بزرگوں وقت کافی مختصر ہے اور کثیر لنگر کا اہتمام بھی ہے تو میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا چند باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے حوالے سے آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ اللہ رب العالمین کا یہ بہت بڑا احسان ہم گناہگاروں پر کہ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پاک کا بابرکت مہینہ ہمیں نصیب فرمایا اور اس مہینے میں ہمیں سانس لینے کی سعادت عطا فرمائی اور میرے دوست اور بزرگوں یہ وہ مہینہ ہے اور اس مہینے کی 12 تاریخ وہ ہے کہ اگر وہ 12 تاریخ نہ ہوتی یہ کائنات نہ ہوتی یہ کائنات نہ ہوتی کیوں نہ ہوتی کیونکہ اگر حضور نہ ہوتے یہ دنیا نہ ہوتی حضور ہے تو یہ دنیا ہے حضور ہے تو یہ دنیا ہے حدیث قدسی ہے اللہ رب العالمین نے خود ارشاد فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک لولاک لما خلقت الدنیا اللہ فرماتا محبوب اگر میں تجھے نہ بناتا اس کائنات کو بھی نہ بناتا محبوب اگر میں تجھے نہ بناتا تو یہ آسمان بھی نہ بناتا تو پتہ یہ چلا کہ اس کائنات کا وجود میں آنا اسی وجہ سے ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو بنایا یہ پوری کائنات حضور کے وجود کا صدقہ ہے یہ پوری کائنات میں نعمت ہے یہ حضور کے وجود کا صدقہ ہے الحمدللہ ہم حضور کا کلمہ پڑھنے والے ہیں اور حضور کی ولادت کی جو تاریخ آتی ہے مہینہ آتا ہے الحمدللہ ہم حضور کا میلاد مناتے ہیں اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں بھائی میلاد وہ منائے گا جو مومن ہوگا بولو نا یار سبحان اللہ
اب یقین کریں میں ایک جگہ سے تقریر کر کے یہاں آیا ہوں، روزانہ تقریریں چل رہی ہیں، گلا بھی آپ کے سامنے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن حضور کا ذکر ہے یہ تو جاری ہے اور جاری رہے گا انشاءاللہ۔ ہمارے گلے کے جانے ختم ہو جائیں مگر حضور کا ذکر ختم ہونے والا۔ کسی عاشق نے بڑی پیاری بات کہی نا کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، پر آقا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ۔ 1450 سال گزر گئے، حضور کی شان کو، حضور کی عظمت کو، حضور کے اوصاف کو، حضور کی میلاد کو بیان کیا جا رہا ہے اور قیامت کی صبح تک بیان کیا جاتا رہے گا، مگر بیان کرنے کا کوئی حق ہی ادا نہیں کر سکتا، بیان کرنے کا کوئی حق ادا نہیں کر سکتا۔ حق تو ادا نہیں کر سکتے مگر غلامی کا نذرانہ تو پیش کر سکتے ہیں نا، حق نہیں ادا کر سکتے مگر یہ محفلیں سجا کے، ذکر کر کے، اپنے گھروں کو سجا کے، جھنڈے لگا کے غلامی کا نذرانہ تو حضور کی بارگاہ میں پیش کر سکتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ دنیا میں آئے، آپ دنیا میں آئے تو رب نے رحمت نازل کی، رب نے برکت نازل کی، رب نے رحمت نعمت نازل کی، تو یا رسول اللہ آپ کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ ان برکتوں میں سے کچھ حصہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے، ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ تو میرے دوستوں بزرگ الحمدللہ حضور کا میلاد مناتے ہیں۔ آئیے قرآن کی بارگاہ میں چلتے ہیں کہ آیا ہم حضور کا جو یہ میلاد منا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، کیا قرآن ہمیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ نہیں؟ تو آئیے قرآن پاک کی طرف چلتے ہیں۔ تو جو خطبے میں نے آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کل، اے محبوب آپ فرما دیجئے۔ انداز دیکھیے رب کا، بات رب کی ہے مگر کہلوہ اپنے محبوب کی زبان سے رہا ہے، بات رب کی ہے، قرآن رب کا ہے۔ رب چاہتا تو ڈائریکٹ بھی لوگوں کو مخاطب کر کے کہہ سکتا تھا مگر نہیں، رب نے فرمایا محبوب بات میری ہے مگر مجھے وہ پسند ہے کہ بات میری ہو، زبان تیری ہو، زبان تیری ہو۔ فرمایا کل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، کیا فرما دیں؟ بفضل اللہ، کہ جب اللہ کا فضل تمہیں ملے، وَبِرَحْمَتِهِ، اور جب اللہ کی رحمت تمہیں حاصل ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ منہ بنا کے بیٹھ جائے، سوگی کی کیفیت بنا لے، سوگی کی کیفیت بنا لے، منہ بنا کے بیٹھ جائے، کیا کریں؟ مولا تیرا فضل ملے، تیرے رحمت ملے تو کیا کرنا چاہیے؟ رب کا حکم ہے میرے دوستو، بولو نا سبحان اللہ یار۔ آج لوگ بولتے ہیں نا تم میلاد مناتے ہو قرآن میں ہے، تم نے قرآن پڑھا ہوتا تو ایسا بہودہ سوال نہ کرتے، اگر تم نے قرآن پڑھا ہوتا تو یہ سوال نہ کرتے، ارے مجھے بتاؤ جس نبی کے ذریعے قرآن ملا کیا اس نبی کا ذکر کرنے کے لیے ہمیں کسی دلیل کی ضرورت چاہیے؟ ارے جس نبی کے ذریعے رب رحمان ملا کیا اس نبی کا ذکر کرنے کے لیے ہمیں کوئی دلیل چاہیے؟ مگر آپ نے بات کی نا قرآن کی، آئیے قرآن سے بات کریں۔ رب نے کیا فرمایا؟ محبوب کہہ دو کہ جب اللہ کا فضل تمہیں ملے اور اللہ کی رحمت ملے تو کیا کرنا چاہیے؟ منہ بنا لو، چہرے بگاڑ لو، اعتراض کرو یا سوچ کی محفل سے جاؤ؟ نہیں، رب کا حکم کیا ہے؟ فَلْيَفْرَحُوا، یہ امر کا سیغہ ہے، اللہ حکم دے رہا ہے فَلْيَفْرَحُوا، تو تمہیں چاہیے کہ خوب خوشیاں مناؤ۔ یہ قرآن ہے، قرآن رب کیا فرماتا ہے؟ تمہیں چاہیے کہ خوشیاں مناؤ۔ اچھا بھئی خوشیاں مناؤ، اچھا ہم خوشیاں منائیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ تمہارا خوشی منانا تمہاری دولت جمع کرنے سے بھی بہتر ہے۔ اب یہاں پر رب کا فضل ملنے پر خوشی منانے کا حکم دیا، رب کی رحمت ملنے پر خوشی منانے کا حکم دیا، تو میرے دوست اور بزرگوں رب کا فضل ہے کیا؟ رب کا فضل ہے کیا؟ رب کی رحمت ہے کیا؟ تو آئیے قرآن کی اس آیت کا تفسیر بھی قرآن کی دوسری آیت کر رہی ہے۔ بھائی اللہ کا سب سے بڑا فضل کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا،
اللہ فرماتے ہیں مومنوں کے لیے بشارت ہے. اس کے لیے لفظ ہے مومنین، منافقین نہیں. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور بشارت مومنین کے لیے بِأَنَّ لَهُمْ، اللہ کی طرف سے کیا بشارت ہے؟ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، بشارت یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنے سب سے بڑا فضل عطا فرما دیا. سبحان اللہ. بھائی اب سب سے بڑا فضل کیا ہے؟ تمام مفسرین کو اٹھا کر دیکھو، جتنے بھی قرآن کے مفسرین ہیں تمام کو اٹھا کر دیکھو، تمام نے یہ کہا فضل کبیرہ سے مراد مصطفیٰ جان رحمت کی ذات. یعنی تمہارے لیے سب سے بڑا رب کا فضل وہ مصطفیٰ کی ذات ہے جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا. مجھے بتائیے سب سے بڑا فضل اللہ کے محبوب کے ذات. اچھا رحمت ملے تو کیا کرو؟ رحمت کیا ہے؟ اللہ کا قرآن جواب دیتا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ محبوب ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے رکھا. تو اللہ کا فضل بھی حضور کی ذات سب سے بڑھ کر، اللہ کی رحمت بھی سب سے بڑھ کر حضور کی ذات. تو اب تمام فضل اور تمام رحمتیں وہ نیچے رہ گئی. سب سے بڑا فضل مصطفیٰ کی ذات، سب سے بڑی رحمت بھی مصطفیٰ کی ذات. تو 12 تاریخ کو یہ فضل اور رحمت ہمیں ملا. تو انشاءاللہ ہم میلاد مناتے تھے، خوشیاں مناتے تھے اور انشاءاللہ خوشیاں مناتے رہیں گے انشاءاللہ، کیونکہ ہمیں خوشیاں منانے کا حکم اللہ کا قرآن دے رہا ہے. اللہ کا قرآن دے رہا ہے. ایک قرآن کی آیت. دوسری سنیے اللہ رب العالمین سورہ والضحیٰ کے اندر کیا فرماتا ہے؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کہ اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو. اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو. اب یہ رب کی نعمت ہے کیا؟ توجہ میری طرف رکھیے گا، میرے خیال سے جنریٹر وغیرہ ہو رہا ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو. اب اللہ کی نعمت ہے کیا؟ بھائی اگر ہم زمانے کے اندر پوری کائنات کے اندر اگر رب کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو اللہ کی اتنی نعمتیں ہم شمار نہیں کر سکتے میرے دوستو، ہم شمار نہیں کر سکتے. تو اب کون سی نعمت کا شکر ادا کریں، کون سی نعمت کا چرچا کریں؟ کیونکہ اللہ نے حکم دیا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کہ اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو. تو مولا کون سی نعمت کا چرچا کریں؟ اگر ایک نعمت کا چرچا کریں گے دوسری رہ جائے گی، دوسری نعمت کا چرچا کریں گے تو تیسری رہ جائے گی، تیسری نعمت کا چرچا کریں گے تو چوتھی رہ جائے گی. تو مولا کوئی ایک ایسی نعمت بتا کہ جس کا چرچا کرے تمام نعمتیں اسی کے زمرے میں آ جائیں. تو اللہ نے فرمایا اگر سب سے بڑی نعمت کا چرچا کرنا ہے تو کائنات میں سب سے بڑی رحمت اور نعمت میرے مصطفیٰ کی ذات ہے. سبحان اللہ. تم میرے محبوب کی نعمت کا چرچا کرو، پوری نعمتوں کا چرچا ہو جائے. کیونکہ کائنات میں جتنی نعمتیں ہیں سب مصطفیٰ کے صدقے ملی ہیں، سب مصطفیٰ کے صدقے ملی ہے. میرے دوست اور بزرگوں میرے پاس وقت زیادہ نہیں ہے ورنہ کتنی قرآن کی آیتیں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. اللہ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. اللہ فرماتا ہے کہ تحقیق ہم نے مومنین پر احسان کیا. کیا احسان کیا؟ اس بات فیہم رسولا اپنا محبوب تمہیں عطا کر دیا. اپنا محبوب تمہیں عطا کر دیا. اب ذرا غور کرو، محبوب کو عطا کرنا رب فرماتا ہے ہم نے تم پہ احسان کیا. یہ بھی تو قرآن ہے نا میرے دوستوں. یہ قرآن کیوں نہیں پڑھا جاتا؟ یہ قرآن کیوں نہیں پڑھا جاتا؟ اللہ اپنا محبوب کو دنیا میں بھیج کر فرما رہا ہے کہ ہم نے مومنین پر احسان کیا. کیا احسان کیا؟ اپنا محبوب تمہیں عطا کر دیا. اپنا محبوب تمہیں عطا کر دیا. اب بتائیے ارے دنیا کی کوئی نعمت اگر کوئی عطا کرے اس کا چرچا 4 بار کرتا ہے، مگر قربان جائیے اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کر کے قرآن میں آیت اتار دی کہ ہم نے اپنا محبوب تمہیں دیا ہے تو تم پر احسان کیا ہے. کیا مطلب؟ اس احسان کو بھول نہ جانا. سبحان اللہ. جو احسان کو بھول جائے نا وہ احسان فراموش ہوتا ہے، وہ احسان فراموش ہوتا ہے. تو جب ہم نے اپنا محبوب تمہیں دے کر احسان کیا ہے تو تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ میرے محبوب کا ذکر تمہیں کرنا ہوگا، میرے محبوب سے تمہیں محبت کرنی ہوگی، میرے محبوب کی آمد کا جشن تمہیں منانا ہوگا. اور جب تم میرے محبوب کی آمد کا جشن مناؤ گے، محبوب کا چرچا کرو گے، جب جا کر اس احسان کا بدلہ پورا اتار سکو. دیکھیے قرآن میں کیا کہتا ہے، یہ قرآن ہے. اب آئیے حدیث کی طرف لے چلیں.
اب دیکھیں نا بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، آج کل سوشل میڈیا ہر کوئی یوز کرتا ہے، ہر کوئی یوز کرتا ہے۔ اعتراض کیا ہوتا ہے؟ تم نبی کا میلاد مناتے ہو، کیا صحابہ نے منایا؟ یہ سوال ہوتا ہے نا، کیا صحابہ نے منایا؟ تو میں نے کہا بڑے عجیب آدمی ہو، میں بات قرآن کی کر رہا ہوں، تم صحابہ کی بات کر رہے ہو۔ ہے بھائی، سب سے بڑھ کر حجت کیا ہے؟ قرآن۔ بولو نا یار، یعنی جو لوگ دور دور کھڑے قریب قریب آ جاؤ یار، یہ حضور کا مبارک مہینہ، قریب قریب آ جاؤ سب۔ اللہ محفل کے صدقے ہمارے دلوں کو بھی ملا دے، ہمارے دلوں کو بھی ملا دے، ساری ناچاکیاں، نفرتیں اور یہ ایک دوسرے سے کساوت یہ اللہ تعالیٰ ساری ختم کر دے، حضور کی آمد کے صدقے تمام مومن ایک مٹھی بن جائیں۔ اے بھائی ایک مٹھی بن جاؤ۔ تو میرے دوست مجھے کہتے ہیں کہ بھائی صحابہ نے میلاد منائی کہ نہیں منائی؟ میں نے کہا میں بات قرآن کی کر رہا ہوں، تم صحابہ کی طرف لے کے جا رہے ہو۔ بھائی حجت سب سے پہلے قرآن۔ بے شک بھائی اگر کوئی چیز آپ کو شریعت کے اندر ثابت کرنی ہے نا، آپ سب سے پہلے قرآن کی طرف جاؤ گے۔ حجت سب سے پہلے قرآن۔ اگر قرآن میں بظاہر نہ ملے، اب حدیث کی طرف آؤ گے، ہے بھائی حدیث کی طرف آؤ گے نا۔ اگر حدیث میں بھی نہ ملے تو پھر کہیں جا کے تم صحابہ کی بات کرو گے۔ تو اب تم حضور کی میلاد کی بات قرآن کو چھوڑ دیتے ہو، حدیث کو چھوڑ دیتے ہو۔ یہ تو صحابہ نے منایا کہ نہیں منایا، تو بات قرآن کی کرو نا۔ صحیح بات۔ اس کا مطلب ہے کہ میلاد کے خلاف تمہارے پاس قرآن کی کوئی دلیل نہیں، حدیث کی کوئی دلیل نہیں، جبھی تو تم نے دونوں کو چھوڑ کے صحابہ کی طرف آئے۔ اور الحمدللہ ہم سنی جب میلاد مناتے ہیں نا تو دلیل قرآن سے لے کر آتے ہیں، ہم میلاد مناتے ہیں نا تو دلیل مصطفیٰ کی حدیث سے لے کر آتے ہیں، بعد میں جا کے صحابہ کے عمل سے لے کر آتے ہیں۔ میں قرآن آپ کے سامنے پڑھا، آئیے حدیث بھی پڑھو، اٹھاؤ مسلم شریف۔ مسلم شریف کی حدیث کی بہت معتبر کتاب ہے، بخاری کے بعد امام مسلم نے لکھی ہے۔ میرے آقا ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے نا، میرے آقا ہر پیر کو روزہ۔ یہ باتیں میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں تاکہ اپنے ذہنوں میں ڈالو۔ اگر کوئی آپ کو ہوشیار ملے نا، عقل مند ہوتے ہیں، عقل بند، جو حضور کی میلاد کے خلاف جائے ان کی عقلیں بند ہوتی ہیں، جبھی تو اعتراض کرتے ہیں۔ اور جو خوش نصیب ہوتے ہیں نا، وہ ڈنکے کی چوٹ پہ آقا کا میلاد مناتے ہیں۔ بھائی مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور ہر پیر کا روزہ رکھتے تھے۔ اب صحابہ کرام نے حضور کو ہر پیر کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا نا، تو حضور کی بارگاہ میں سوال کر بیٹھے، یا رسول اللہ آپ ہر پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ بھائی میرے آقا چاہتے تو فرما دیتے میں اللہ کا رسول ہوں، میں جو چاہوں کروں، تم کو نہ دو پوچھنے والے۔ مگر صحابہ نے سوال کیوں کیا کہ حضور پیر کا روزہ لازمی رکھتے ہیں، ہر پیر کا، منگل کا نہیں رکھتے۔ صحیح توجہ میری طرف رکھیں، دیگوں کو چھوڑیں، دیگیں بھی کھلیں گے انشاءاللہ۔ پہلے حضور کا ذکر کرو، یہ روحانی غذا، وہ بات کی غذا، سبحان اللہ۔ اور یہ غذا سب سے بڑی ضروری ہے، حضور کے ذکر کی غذا۔ وہ غذا ملے نہ ملے، یہ غذا ملنی ضروری ہے۔ اور میں تو کہتا ہوں حضور کا ذکر کرو، حضور کا صدقہ ہے، اللہ خالی پیٹ نہیں رکھتا۔ بے شک لوگ کہتے تم لنگر بہت کھاتے ہو، میرا سرکار کا کھاتے، تیرے باپ کا نہیں کھاتے۔ سبحان اللہ۔ بولو نا یار سبحان اللہ۔ لنگر بہت کھاتے ہو تو تیرے باپ کا کھا رہے کیا؟ حضور کے ذکر کا کھا رہے ہیں۔ ارے حدیث مبارکہ ہے، اللہ فرماتا، حضور فرماتے انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ مجھے دیتا ہے، میں تم میں تقسیم کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو ہم تو حضور کے ٹکڑے کھا رہے ہیں، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ سبحان اللہ۔ تجھے اگر نصیب نہیں ہے تو نہ ہو، ہمیں تو کھانے دینا یار، اور انشاءاللہ کھائیں گے انشاءاللہ۔ صاحب لنگر ختم نہیں کر سکتا۔ بے شک نہیں بھائی، ہاں بھائی جو بات ہے بولو ڈنکی کی چوٹ پہ، تم لنگر سے جلتے کیوں ہو؟ کہ تم بڑی مرغیاں کھاتے ہو۔ تو ملا جب نعمتیں حضور کی ہیں، حضور کا ذکر کر رہے، حضور کھلا رہے، تجھے نہیں ملی تو یوں چل رہا ہے؟ اے بھائی تو جل کیوں رہا ہے بھائی؟ اگر تجھے بھی چاہیے تو بھی حضور کا ذکر کر، تجھے بھی ملے گا۔ سبحان اللہ۔ بے شک تجھے بھی ملے گا بھائی۔ جلنا نہ حضور کے ذکر سے جل، نہ حضور کی میلاد سے جل، بلکہ حضور کا میلاد منا اپنے مومن ہونے کا ثبوت دے، اپنے مومن ہونے کا ثبوت دے۔ تب حضور سے صحابہ نے پوچھا حضور سے کہ آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟
منگل کا نہیں رکھتے، بدھ کا نہیں رکھتے، جمعرات کا نہیں رکھتے، جمعے کا نہیں رکھتے، ہفتے کا، اتوار کا، یہ نہیں رکھتے پابندی سے، ہر پیر کا روزہ رکھتے پابندی کے ساتھ. تو یا رسول اللہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں میں رکھتا ہوں تم بھی رکھو، نہیں، میرے آقا نے وجہ بتائی. سبحان اللہ. اور یہ کہتے ہیں نا قرآن میں میلاد نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، میرا حدیث پڑھی ہو تو تمہیں پتہ چلے گا. میرا مسلم شریف کی حدیث میرے آقا نے وجہ بتائی. میرے آقا کیا کہتے ہیں؟ فیہ ولدت، کہ اسی پیر کے دن میں پیدا ہوا. فیہ ولدت، اسی پیر کے دن میری ولادت ہوئی، اور اسی پیر کے دن مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی، اس کی خوشی پر روزہ رکھتا ہوں. اب دیکھیں حضور نے اپنی ولادت کا ذکر کیا نہیں کیا؟ بالکل سے کیا نا بھائی، کہ میں روزہ رکھتا ہوں کیوں؟ میری ولادت ہوئی، سبحان اللہ. میری میلاد ہوئی. سبحان اللہ. اب مجھے بتائیے کہ حضور نے پیر کو روزہ رکھ کر ہر پیر کو اپنی ولادت کا دن منایا، تو پتا چلا کہ حضور کا خود اپنا میلاد منانا پیر کے دن ثابت ہے. مسلم شریف آپ نے نہیں پڑھی؟ اب مجھے بتائیے حضور نے پیر کا روزہ رکھا، صحابہ نے چھوڑا ہوگا پیر کا روزہ؟ نہیں. بھائی حضور یوم وصال کے روزہ رکھتے تھے. میں مختصر جلدی بتاؤں گا سمجھنا. یوم وصال کے روزہ رکھتے تھے. روزے کیسے؟ کنٹینیو روزہ، نہ کھانا نہ پینا، نہ افطار نہ سحری، کچھ بھی نہیں. کنٹینیو حضور کا روزہ چل رہا ہے. 40 دن میرے آقا ایسے روزہ رکھتے تھے. کنٹینیو روزہ، نہ سحری نہ افطار، ایک نوالا بھی کھانے کا نہیں، ایک قطرہ بھی پانی کا نہیں. کنٹینیو. بھائی ہمارے یہاں تو روزہ رکھتے ہیں نا تو سحری بھی ڈٹ کے، افطار بھی ڈٹ کے. سحری بھی ڈٹ کے کرنا، افطار بھی ڈٹ کے. کوئی پوچھے بابا کیوں؟ کہنے لگے یار پورے دن بھوکا جو رہنا ہے تو بھائی سحری بھی ڈٹ کے کھایا، افطاری بھی ڈٹ کے کھایا، بھوکا رہا کہاں؟ بھوکا رہے گا. لیکن بتانے کا مقصد یہ ٹھیک ہے کھاؤ، رب کی نعمت ہے، کھاؤ ڈٹ کے کھاؤ، کوئی منع نہیں. لیکن بتانے کا مقصد یہ حضور کا روزہ کنٹینیو، نہ سحری نہ افطار، کچھ بھی نہیں. صحابہ نے حضور کو یہ روزہ رکھتے ہوئے دیکھا نا تو صحابہ حضور کے عاشق، صحابہ حضور کے عاشق. انہوں نے کہا جب حضور نہیں کھا رہے ہم کیسے کھا سکتے؟ جب حضور نہیں پی رہے ہم کیسے پی سکتے؟ اب تو صحابہ نے کیا کرا؟ وہی روزہ رکھنا شروع کر دیے. اس کو کہتے ہیں شوم وصال کے روزے، یہ حضور نے رکھے. اب صحابہ نے رکھے نا، صحابہ میں 3 دن گزرے. اب ایک قطرہ پانی کا جسم میں نہ جائے، نوالا جسم میں نہ جائے. اب نبی کی کیپیسٹی اور ہے، صحابہ کی کیپیسٹی اور ہے. سبحان اللہ. نبی ہوتا ہے، صحابی صحابی ہوتا ہے. اب نبی کا معاملہ اور، صحابہ کا معاملہ اور. ہوا کیا؟ اب صحابہ کو 3 دن ہوئے، صحابہ کے چہرے زخم پڑ گئے، کندھے جھک گئے، پیٹ کمر سے لگ گئی. اب صحابہ نے جب صحابہ کا چہرہ حضور نے دیکھا تو میرے آقا نے فرمایا کہ میرے صحابہ تمہارے چہرے کو کیا ہو گیا؟ تمہارے کندھے جو جھک گئے، کمزوری کیوں آ گئی؟ تو صحابہ کہتے یا رسول اللہ آپ کھا پی نہیں رہے. تو حضور ہم تو آپ کے عاشق، آپ کی اداؤں کے دیوانے. آپ نہیں کھا رہے، ہم نے بھی کھانا چھوڑ دیا. آپ نہیں پی رہے، ہم نے بھی پینا چھوڑ دیا. صحابہ نے جب یہ جملہ کہا نا میرے آقا نے فرمایا سب مسجد میں جمع ہو جاؤ. تمام صحابہ مسجد میں جمع ہو گئے اور میرے آقا منبر پر آ گئے. میرے آقا نے ایک جملہ کہا. کیا جملہ کہا؟ ایکم مثلی، تم میں کون ہے میری مثل؟ تمام صحابہ سرنڈر ہو گئے. تمام صحابہ سرنڈر ہو گئے اور زبان حال سے کہہ دیا یا رسول اللہ آپ ہماری طرح نہیں ہیں، ہم آپ کی طرح نہیں ہیں. میرے آقا نے فرمایا تم مجھے کھاتا پیتا نہیں دیکھتے کہ میں کھا بھی نہیں رہا پی بھی نہیں رہا، تم نے مجھے دیکھ کر اس طرح کرنا چھوڑ دیا. تو میرے آقا نے فرمایا صحابہ جس کا میں تمہیں حکم دوں تم وہ کرو. سبحان اللہ. جس کا میں تمہیں حکم دوں تم وہ کرو. کیوں؟ تمہاری کیپیسٹی میں جانتا ہوں، تمہارے جسم کی طاقت کو میں جانتا ہوں کہ کتنا قوت برداشت ہے. تو جو حکم دوں وہ کرو، جس کا حکم نہ دوں وہ نہ کرو. میرے آقا نے فرمایا تم کیا دیکھتا میں کھاتا پیتا نہیں ہوں؟ تو میرے آقا نے رات سے پردہ ہٹایا. میرے آقا فرماتے سنو میرے صحابہ میں راتیں اپنے رب کی بارگاہ میں گزارتا ہوں. بولو نا یار، میں راتیں اپنے رب کی بارگاہ میں گزارتا ہوں. میرا رب ہی مجھے پلاتا ہے، میرا رب ہی مجھے کھلاتا ہے. بھائی آخر ایسا کیا کھلاتا پلاتا ہے رب کہ نہ کھانے کی حاجت نہ پینے کی حاجت؟ بات ہے نا بھائی، رب آخر کیا کھلا رہا پلا رہا ہے بھائی کہ 40 دن ایک والا نہیں جا رہا اندر، پانی کا قطرہ نہیں جا رہا، مگر مصطفیٰ جیسے جیسے ہی کوئی فرق نہیں آ رہا آپ کے جسم میں. آخر اب کھلاتا پلاتا کیا تھا؟ 5ویں صدی کے بزرگ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی ہستی گزرے. 5ویں صدی کے مجدد جن کو کہا جاتا ہے، بہت بڑے امام گزرے.
اور اتنے بڑے امام ہیں کہ جب ان کی موت کا وقت آیا نا تو شیطان آ گیا، کہنے لگا تم پوری زندگی لوگوں کو رب کی تعلیم دیتے رہے، رب کو جانتے ہو، رب کو مانتے ہو، رب ہے، کیا اس کی دلیل ہے؟ تو نزا کے عالم میں، موت کا عالم ہے، اس عالم میں آپ نے رب کے واحد اور ایک ہونے کی 360 دلیلیں شیطان کے سامنے پیش کر دی۔ اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا عالم کہ جو موت کے وقت رب کے ہونے پر 360 دلیلیں دے، اس عالم کا علم کتنا ہوگا؟ امام فخر الدین رازی نے پوچھا، بتایا کہ بھائی مصطفیٰ راتیں اپنے رب کی بارگاہ میں گزارتے تھے نا، ربی کھلاتا تھا، ربی پلاتا تھا، تو وہ کیا تھا؟ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں وہ کھانا پینا ہمارے حساب کا نہیں تھا، ارے جب سحری ہوتی اللہ پردے ہٹاتا، مصطفیٰ خدا کا دیدار کرتے، اللہ پردے ہٹا دیتا، مصطفیٰ رب کا دیدار کرتے، افطاری بھی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ہے مصطفیٰ کا شان، یہ حضور کی شان میرے دوستو۔ اگر ان کا ذکر نہ کرے تو مجھے بتاؤ کس کا ذکر کرے؟ ارے جس رات میرے آقا کی ولادت ہوئی نا، اللہ نے آسمان دنیا میں اعلان کر دیا کہ تمام فرشتے اپنی تسبیح و تحلیل کو چھوڑ دیں۔ سبحان اللہ۔ بھائی جو فرشتہ دنیا میں پیدا ہوا جس حالت میں قیامت تک اسی حالت میں رہے گا۔ اگر قیام کی حالت میں قیامت تک قیام کی حالت میں، رکوع کی حالت میں قیامت تک رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں قیامت تک سجدے کی حالت میں، یعنی وہ فرشتہ جس حالت میں رب نے اس کو پیدا کیا قیامت تک اسی حالت میں اپنے رب کی تسبیح و تحلیل عبادت کرتا رہے گا۔ مگر وہ رات جس رات پیارے مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے، اللہ نے اعلان کر دیا کہ اے آسمان ملائکہ اپنی عبادتوں کو چھوڑ دو، سبحان اللہ، اپنی تسبیحات کو چھوڑ دو۔ تو پھر مولا کیا کرے؟ میرا محبوب آج دنیا میں جلوہ افروز ہو رہا ہے، تمام فرشتے دنیا میں جائیں اور میرے محبوب کا درود و سلام پڑھ کے استقبال کریں۔ میرے آقا کی والدہ کیا فرماتی ہے؟ سیدہ آمنہ، ہماری ماں کی عزت ہے آپ کی قدموں پہ قربان، کیا شان ہے میرے آقا کی والدہ کی۔ سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عارفہ کاملہ، سب کہو رضی اللہ تعالی عنہا۔ کیا شان ہے حضور کی والدہ کی کہ جنہوں نے 9 مہینے اللہ کے محبوب کو اپنے شک میں اتھر میں رکھا۔ اے بولو نا یار۔ میرے آقا کی والدہ فرماتی ہیں کہ جس وقت میرے بیٹے کی ولادت ہوئی نا، آئے ہے سننا ذرا غور سے، بھائی جب دنیا میں بچہ آتا ہے نا تو اس کے اندر گندگی لگی ہوتی ہے، دیکھا ہے نا آپ نے، گندگی لگی ہوتی ہے، خون لگا ہوتا ہے، مگر میرے آقا کی ولادت کتنی پاکیزہ ہے۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں خرج منی نور، کہ میرے جسم سے نور نکلا، میرے جسم سے نور نکلا، اور فرماتی ہے نور نکلا نا، میرے بیٹے محمد کی ولادت ہو گئی، اور میں نے کیا دیکھا؟ اس نور کے اندر میں نے ملک شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ اور کرو میرے دوست کو کہ میرے آقا کی ولادت، اور میرے آقا کی والدہ کیا فرماتی ہے؟ جس رات میرے بیٹے محمد کی ولادت ہونے والی تھی نا، آسمان سے جبریل نازل ہوئے، جبریل نازل ہوئے 3 جھنڈے لے کر۔ کون سے کلر کے جھنڈے؟ بولو نا یار، کون سے جھنڈے؟ آیا کون؟ جبریل، فرشتوں کے سردار۔ آپ کیا فرماتی؟ میں نے دیکھا جبریل آسمان سے نازل ہوئے 3 سبز رنگ کے جھنڈے لے کر، ایک جھنڈا مشرق میں گاڑا، ایک جھنڈا مغرب میں گاڑا، ایک کعبے کی چھت میں گاڑا۔ سیدہ نے فرماتی میرے بیٹے محمد کی ولادت ہو گئی۔ تو پتہ چلا حضور کی میلاد پر ہرے رنگ کے جھنڈے لگانا جبریل کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ آج کو بولے نہیں جھنڈے کیوں لگائے؟ میں نے تو اپنی پارٹی کے جھنڈے لگا، ہم مصطفیٰ کے جھنڈے لگائیں گے۔ تجھے تیری پارٹی تیری جماعت مبارک ہو، ہمیں مصطفیٰ کا میلاد مبارک ہو، ہمیں حضور کا میلاد مبارک ہو۔ اور جبریل کوئی بھی کام رب کی مرضی کے بغیر نہیں کرتے۔ سبحان اللہ، بے شک فرشتے رب کے حکم کے تابع ہیں، تو جبریل بھی رب کے حکم کے تابع ہے نا بھائی؟ بالکل، رب کے حکم کے تابع ہے نا، یعنی جبریل جو جھنڈے لے کر ہے رب کے حکم سے، تو پتہ یہ چلا کہ جھنڈے لے کر آنا لہرانا جبریل کی سنت ہے، حکم میرے رب کا ہے، حکم میرے رب کا ہے۔ تو جب جبریل کی سنت ہے، ہم جبریل کے بھی ماننے والے ہیں، انشاءاللہ جبریل کی سنت کو بھی ادا کریں گے انشاءاللہ۔ جب اتنے جھنڈے لگائے نا تو انشاءاللہ حضور کا میلاد منائیں گے نا، بولو نا یار، انشاءاللہ میلاد مناؤ گے نا، اپنے گھر میں بھی حضور کا میلاد مناؤ۔
اپنے گھر میں محفلیں رکھو یار، ضروری نہیں ہے کہ بہت زیادہ انتظام کرو. بعض لوگ اس لیے اپنے گھر میں محفل نہیں کرتے یار میں کھلا نہیں سکتا، لنگر کے پیسے نہیں ہے، مہنگائی بہت ہو گئی ہے. تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ اپنے گھر میں محفل رکھیں. اگر آپ کی حیثیت شربت پلانے کی ہے شربت پلا دو. آپ کی حیثیت اگر چائے پلانے کی ہے چائے پلا دو. سبحان اللہ. اور اگر آپ کی حیثیت پانی پلانے کی ہے پانی پلا دو. سبحان اللہ. لیکن حضور کا ذکر کرو. بے شک. اور جو نعت پڑھنے جاتے ہیں محفلوں میں سب کچھ کرنے جاتے ہیں میں ان سے بھی کہوں گا اس نیت سے نہیں جاؤ کچھ ملے گا، جو اپنا کام ہے وہ تو کر کر باقی حضور خود ہی عطا کر دیں گے. بے شک. نیت کریں انشاءاللہ اپنے گھروں میں حضور کا ذکر کریں گے انشاءاللہ. ہمیں بلاؤ گے ہم بھی آئیں گے انشاءاللہ. لیکن حضور کا ذکر کرو. اور حضور دنیا میں آئے نا اس امت کو رب سے جوڑنے آئے. دیکھیں نا میرے آقا نے دنیا میں آتے رب کی بارگاہ میں سجدہ کیا نا تو آپ حضور کے امتی ہو کے سجدہ کیسے بھول جائیں؟ سجدہ کیسے بھول جائیں؟ میرے آقا دنیا میں آتے ہی رب کی بارگاہ میں سجدہ کیا. اور اب زبان پہ کیا میرے آقا کی دعا تھی؟ رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت میرے حوالے کر دے. اے اللہ میری امت میرے حوالے کر دے. تو ہم جس نبی کا میلاد منا رہے ہیں وہ دنیا میں آئے، انہوں نے دنیا میں آتے رب کی بارگاہ میں سجدہ کیا. ہم حضور کا میلاد منا رہے ہیں، حضور کے ٹکڑے کھا رہے ہیں تو نیت کریں انشاءاللہ ہم سجدہ بھی ادا کریں گے، ہم نماز کی پابندی بھی کریں گے. دیکھیں محبت صرف اتنی حد تک کے نہ ہو، محبت آگے بھی. آپ چاہتے ہیں نا حضور ہم سے راضی ہو؟ سب چاہتے ہیں نا بھائی، اور الحمدللہ چاہتے ہوں گے کہ حضور ہم سے راضی ہو. تو میرے آقا نے کیا فرمایا؟ جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈا کی. تو نیت کریں انشاءاللہ آج سے ہم نماز کی پابندی کریں گے، حضور کا ذکر بھی کریں گے، حضور کا میلاد بھی منائیں گے. اور پھر ایک جملہ کہوں، ہم نمازی پہلے ہیں نیازی بعد میں ہیں.